عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. جھوٹی سنگت وفا نہیں دیں گی، جھوٹی سنگت وفا نہیں دیں گی، اور بے حیائی حیا نہیں دیں گی، ارے قصور بدیاں دے ضرور ہوندن، اے میرے قدرت سزا نہیں دیندی۔ معزز سامعین و سامعات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ پاک دی ذات بابرکت واسطے جس مالک کائنات نے زمین بنائے، آسمان بنایا اور یہ سارے جہاں کا نظام چلایا۔ نظام شمسی، نظام قمری، چند سورج کا نظام، نہراں اور ندی نالیاں کا نظام۔ درود و سلام امام المرسلین، امام المواحدین، امام المجاہدین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے اور تمہارے پیر و مرشد، پوری دنیا دے سردار، ساری کائنات دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دے حضرات، رحمت والے مہینے دیاں آخری راتاں، آخری ایام بڑی ہی تیزی دے نال، بڑی سپیڈ دے نال گزر دے جا رہے ہیں، اور خوش قسمت نے لوگ جڑے اس مہینے دیاں رحمتاں اور اللہ پاک دی رحمت دے کولوں فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کتے نماز تراویح دی صورت اندر اور کتے قیام اللیل دی صورت اندر قرآن پاک دیاں تلاوتاں کر کے اپنے اللہ نو راضی کر رہے ہیں، اور کئی خوش نصیب کسی نے اسلام آباد کرنا ماریا، کسی نے ڈی چوک دھرنا ماریا، کسی نے لاہور دھرنا مار کے لاہور بند کیتا،
یہ کڈے خوش نصیب نے جنہ اللہ دے گھر ترنے مارے نے کہ یا اللہ ہن معاف کرے گا کہ اٹھ کے جانا ہے، رب دے گھر آ کے بیٹھ گئے نے۔ جدو بندہ انسان ہے بڑا ہی سنگ دے لے، بڑا پتھر دے لے، جدو گھر آ کے بہ جائے نا کوئی کہ لے بابا میں تو ہن معافی منگن واسطے آیا ہے، سنگ دل تو سنگ دل انسان بھی آخر اکھاں جھکا رہتا ہے کہ ٹھیک ہے جدو تو گھر ہی آ گیا تو ہن میں کی کہاں گا تینوں۔ ایک کڈے خوش نصیب نے جڑے اپنا گھر چھڈ کے، اپنی دکاناں کاروبار چھڈ کے، اپنی ڈیوٹیاں چھڈ کے اللہ دے گھر آن بیٹھے کہ مولا اسی اپنے گناہ بخشان واسطے آئے ہیں، تینوں راضی کرنے واسطے آئے ہیں، مولا تیرا صلح کرنے واسطے آئے ہیں۔ میں انہاں بزرگاں جواناں اگے دعا کراں گا یہ ساڈے واسطے بھی دعا کر اللہ ساڈے دن رات دے سفر قبول فرمائے، اور جتنے گنہگار نے سب واسطے دعا کرنے اللہ سانو سارے کو معاف فرما کے اور اللہ سارے سارے ناراضی ہو جائے۔ حضرات آؤ انشاءاللہ العزیز اصل خطاب تو میرے بعد خطیب پاکستان مولانا محمد الیاس مدنی صاحب انشاءاللہ العزیز تفصیلی خطاب اور تفصیلی گفتگو انشاءاللہ تو صحباب دلال فرمان گے۔ میں انشاءاللہ العزیز ہونا دھیان تک انشاءاللہ چند باتاں قرآن و سنت دی روشنی اندر تو صحباب کو سناواں گا۔ صرف اس واسطے بیٹھیے مزہ کام آئے سمجھ آئے کہ دسیا جے نہ آئے تو میں گل دوبارہ شروع کر دیاں گا، لیکن بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال بڑی عقیدت دے نال سنیا جے۔ ویسے تو تہاڈی محبت نظر آ رہی ہے الحمدللہ۔ قاری عمر صاحب جنہاں نے قرآن پاک مکمل کیتا، نماز تراویح اندر مبارکباد دے مستحق نے۔ اسی طرح پروفیسر ڈاکٹر حسان صاحب انہاں دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں نظر آ رہی نے۔ قاری عباد السلام صاحب انہاں دیاں محنتاں دا ذخیرہ اور پھل نظر آ رہا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک نہ سارے بزرگاں دیاں جواناں دیاں اللہ پاک کی محنتاں قبول و منظور فرمائے، اور اس مسجد دے جڑے بنان والے، اس مسجد کو چلان والے، جو بھی انہاں صفاں اندر نمازاں پڑھن والے تر گئے مولانا صدیق صاحب اور دیگر انہاں دے رفقا ساتھی، اللہ سارے جنت الفردوس اندر جگہ عطا فرمائے، اور یہ سارے نمازی انشاءاللہ نواز سے صدقہ جاریہ نے، یہ سارے جوان انشاءاللہ نواز سے صدقہ جاریہ نے۔ آؤ اللہ پاک بھی رحمت دا مہینہ، اللہ دی رحمت دیاں کڑیاں اور رحمت والیاں راتاں گزر دیاں جاریہ نے۔ اللہ پاک دے کولو رحمت والیاں گنڈا کر کے اپنے رب دے کولو معافی مانگن دی کوشش کریے۔ اللہ جتنے آئے ہیں، کوئی بیمار آیا ہے، کوئی دکھی آیا ہے، کوئی پریشان آیا ہے، میرے مولا سارے دے دکھ دور فرما۔ اللہ بیمارانو صحت کامل عاجلہ عطا فرما۔ پتہ چلیا مولانا عبدالجبار صاحب بھی بیمار نے، انہاں واسطے بھی دعا کرو اللہ پاک انہاں صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ میریاں ماما آئیاں، بہناں آئیاں، اللہ دے کوئی بے اولاد آئیے، اللہ نیک دے صالح اولاد عطا فرمائے۔ حضرات آؤ بنا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرا۔ خالق کائنات کا قرآن اعلان کر رہا ہے، خالق کائنات نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ خالق کائنات کا قرآن اعلان کر رہا ہے، مالک کائنات کا قرآن اعلان کر رہا ہے، تیرے تے میرے خالق نے اعلان فرمایا ہے، ویرا تیرے تے میرے مالک دا اعلان ہے، سنو ذرا بڑی محبت دے نال سنو، بڑے پیار دے نال سنو، بڑی عقیدت دے نال سنو ذرا۔ اللہ پاک تیرے نال بڑیاں میٹھیاں گلاں کرنا چاہندا ہے، اللہ سونا تیرے نال بڑیاں پیار والیاں گلاں کرنا چاہندا ہے، کیونکہ اللہ پاک نو تیرے نال پیار ہی بڑا ہے۔ تو تے غلط سمجھ بیٹھا کہ ماں بڑا پیار کردی ہے، تو تے غلط سمجھ
سمجھ بیٹھا میرا ابو بڑا پیار کرتا ہے اللہ پاک دی قسمیں سنے نبی دی حدیث دے مطابق دسنا چاہنا تیری ماں تے تیرنا کچھ بھی پیار نہیں کردی تیرا ابو تے تیرنا کچھ بھی پیار نہیں کردا ہے لیکن جیڑا اللہ پاک تیرنا پیار کردے ہیں نا کائنات اندر کوئی بھی تیرنا پیار نہیں کردا ہے اور تو جو کرنا رہا ہے ایویں اچانک جڑا گھر آخر باپ بیٹا ہے بعض دفعہ وعدہ کرو دعا کرو اللہ پاک باپ تے بیٹے کے دوران ساری عمر اللہ کسے نوں لڑدیاں نہ ویکھی اللہ محبت نصیب فرمائے اللہ پیار نصیب فرمائے اگر باپ بیٹا آپس اندر ناراض ہو جائے بیٹا کسی وجہ تو ناراض ہو کے گھروں نکل دینا تے باپ ماں سامنے خط لکھدا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے واٹس ایپ تے میسج لکھے گا فیس بک سے آئے دے گا کہ میرا بیٹا خدا را جتنے بھی میری پوسٹ پڑھ رہا ہے میرا میسج پڑھ رہا ہے یا میرا میسج سن رہا ہے یا کوئی میرے بیٹے تک میرا پیغام پہنچائے اور میرے بیٹے نو کہے کہ بیٹا گھر واپس آ جا تیرا باپ تیرا انتظار کر رہا ہے تیرا باپ تیرا بڑیاں محبتاں کرے گا بڑیاں شفقتاں کرے گا لوگ جا کے دسن انہوں بیٹا واپس آ جاؤ تیرا باپ تیرا انتظار کر رہا ہے اللہ پاک نے اسی طرح اسی انداز اندر قرآن پاک میں اعلان فرمایا ہے خالق کائنات نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا ہے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اللہ پاک فرماتے ہیں انسان آجا واپس آجا میرے دروازے دے اللہ پاک کو آزا دے کے کہہ رہے ہیں ایھا الانسان او میرے بندے کتے تریا جا رہے ہیں کیوں میرا دروازہ چھڑ کے دور ہو گیا ہے کیوں یہ دوریاں میں اللہ پاک کے نال پا دیا ہیں کیوں اللہ پاک دے گھروں اتنا دور ہو گیا ہے ما غرک بربک الکریم کنے تینوں دھوکے اندر پہنچ لیا ہے کنے تینوں میرے بارے غلط گائیڈ کیتا ہے تینوں کسی نے میرے بارے غلط خبراں دے چھڑیاں نے اللہ پاک بندے کو آوازاں دے کے کہندے نے بربک الکریم او بندیا میں تے تیرا اللہ بڑا ہی شفیق ہاں میں تے بڑیاں محبتاں کرنے والا ہاں میں تے بڑا پیار کرنے والا ہاں جویں باپ لکھدا ہے اپنے بیٹے کو خط اندر لکھدا ہے بیٹا واپس آ جا کچھ نہیں کماندا ہے بیٹا واپس آ جا محبتاں بڑیاں کراں ہے اسی طرح تیرا اللہ بھی اعلان کر کے کہہ رہا ہے بربک الکریم آجا میرے بندیا واپس آجا میں اللہ پاک تیرا بڑا پیار کراں گا میں اللہ تیرا بڑی شفقتاں کرنے والا ہوں سبحان اللہ اور خالق کائنات نے فرمایا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک باپ اپنے بیٹے نہ پیار کردا ہے نا اپنے بیٹے نہ کرنا محبت نہیں کردا ہے نا باپ بیٹھ کے کہندا بیٹا میں تینوں پالیا پوسیا جوان کیتا ہے تیری تعلیم دے خرچے میں اٹھائے تینوں جوان کیتا تینوں پڑھائیاں دے خرچے میں کیتے اج تینوں اونچیاں پوسٹاں تے پہنچایا تے میں پہنچایا ہے اللہ تیرا رب بھی کرنا شکوے تے گرے پہ کردا ہے قرآن اندر اللہ پاک تیرا محبتاں قرآن پاک اندر کر رہے ہیں خالق کائنات نے فرمایا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک خالق کائنات نے فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندیاں کیوں میرے کو دور ہو گیا ہے میں تے تیرا رب تینوں پیدا کرنے والا ہوں میں تینوں پیدا کیتا میں تینوں پیدا کیتا ہے اور نال خالق کائنات نے فرمایا ہے میں تینوں بڑا سونا تے روبرو بنا چھڑیا ہے اللہ فسواک فعدلک اللہ پاک کی کہنا چاہندے نے خالق کائنات فرما رہے ہیں جتنے نک سونا لگدا سی اوتھے لایا ہے جتنے کان پھبدے سی اوتھے لائے نے جاؤ دیکھو آگے بازار اندر کان کے اللہ پاک نے جانوراں نوں بھی دتے نے اکھاں تے اللہ پاک نے جانوراں نوں بھی دتیاں نے نک تے اللہ پاک نے جانوراں نوں بھی دتے نے پر جڑیاں محبت اللہ پاک نے تیرے نال کیتیاں جننے سونے اللہ پاک نے تینوں نقش عطا فرمائے نے جننا سونا چہرہ اللہ پاک نے تینوں عطا فرمایا ہے اللہ فرماتے نے میں کسی نوں ایسا پیارا ہے ایسا خوبصورت چہرہ عطا نہیں فرمایا ہے اور اللہ کرنا کیوں کرنا چاہندے نے ایک اللہ کر کے خالق کائنات کہہ رہے ہیں ایھا الانسان ما غرک
بربك الكريم آجا میرے بندیاں واپس لوٹ کے آ جائے میں آج بھی تیرا انتظار پہ کرنا ہے آج بھی میں اللہ تیرا انتظار پہ کرنا ہے عمر 40 سال ہو گئی ہے عمر 50 سال دی گزر گئی ہے عمر 60 سال دی گزر گئی ہے عمر 17 سال دی گزر گئی ہے اللہ فرماتے ہیں نا یہ نہ سوچے اگر عمر کتنی گزر گئی ہے یہ 70 سال میری نافرمانیاں کی دیا ہیں یہ 60 سال میری نافرمانیاں کی دیا ہیں آج بھی میرے دروازے تے آ جائے میں اللہ پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں میں اللہ پاک تیرا ویٹ کر رہے ہیں یہ تے رحمت والا مہینہ ہے یہ تے برکت والا مہینہ ہے لٹ لو بزرگوں اللہ پاک کی رحمت ہے آج جوانوں چند دن رہ گئے ہیں اللہ پاک دے کران یاریاں لالو اللہ دے کران دل محبت پالو وا وا رون کا ماگے رمضان دیا ادھا سمجھ سنو بڑی فرمائش توجہ فرماؤ ذرا علی عبد الماجد سلفی صاحب توجہ فرماؤ ذرا وا وا رون کا ماگے رمضان دیا ایک تو کڑیاں لبنیاں دوبارہ یہ پورا سال ماحول نہیں جلبنے یہ پورا سال سیزن نہیں جلبنے اللہ پاک دی قسم افطاریاں دا مزہ علیحدہ ہے صبح سحریاں دا مزہ علیحدہ ہے سحری دے ٹائم جو سارے اکٹھے بیٹھ گئے چاچا بھی بیٹھا ہے بھتیجا بھی بیٹھا ہے باپ بھی بیٹھا ہے بیٹے بھی بیٹھے نے بزرگ بھی بیٹھا ہے نوما بھی بیٹھے نے دسترخوان سجا کے جو کھانا کھایا جاتا ہے اللہ اللہ رمضان محبتاں تقسیم کرنے واسطے آیا جائے جو سحریاں دے دفتر کٹھے رکھ کے بیٹھے آئے جو مسجد دے سین پر بیٹھ کے سارے افطاری کر دینے ارائی بھی سوہاں کی افطاری پہ کر دائے مرزا صاحب بھی افطاری پہ کر دینے شیخ صاحب بھی اسے سسان پر بیٹھ کے افطاری پہ کر دینے مولوی صاحب بھی ہوتے بیٹھ کے افطاری پہ کر دینے اللہ یہ دوبارہ پورا سال ایسیاں رونقاں نہیں جو ملنی آئی وابا رونقاں ماگے رمضان بھی آئی او سونے اللہ دی مہمان دی آئی وابا برکتاں ماگے رمضان دی آئی او سونے اللہ دی مہمان دی آئی ایتا رحمت والا مہینہ جیے ایتا رحمت والا مہینہ جیے اونا نے بخشش دائے خزینہ جیے رات آگیا رب رمضان دیا سارے کہہ رہے سبحان اللہ اچھا ایک گل ہو رہے کہ صبح ہو رہا کئی بھائی اجے بھی نہیں آئے ہونے آج بھی ختم قرآن کا موقع آج بھی جلسہ سن یا باز سن یا پروگرام دے اندر شرکت نہیں کی ہوئے گی کہ صبح پچھل کے نہ پتہ کی گیا بس اسی سن کے کی کیتا ہے جن نے نمازی پرسوں سے نماز اندر فجر ٹائم واجب ہونے سے جلسے کا کی فائدہ آیا درس قرآن کرایا کی فائدہ آیا مسئلے تے ہو جڑے مولانا حسان صاحب نے سنائے سی وہی مسئلے راتی علماء آئے وہی سنا دے فائدہ کی ہویا انہوں نے جواب دینا چاہیے کیوں بھی دو گے جواب تیار کرنا انشاءاللہ اپنا 2 گھنٹے اندر کہ کم از کم 2 گھنٹے اندر کو 200 باری سبحان اللہ تک پڑھے ہوئے نا ہمارا ایمان اندر کوئی 200 دفعہ سبحان اللہ ہوئے کوئی 200 دفعہ نبی پاک پہ درود پاک پڑھیا جائے انہوں 200 بھائی راتی مسجد بیٹھ کے سبحان اللہ پڑھ دے رہے ہیں نبی پاک پہ درود پاک پڑھیا سادہ وقت ضائع سے بیکار نہیں گیا آؤ کو جو فرماؤ اس واسطے دعوت فکر دینا چاہنا ذرا محبت فرماؤ ایسے واسطے پیار دینا بولنا چاہنا غور فرماؤ تو جو فرماؤ رائے ایتا رحمت والا مہینہ جی اونا لے بخشش دائے خزینہ جی رات آگیا رب منا دیا بابا برکتہ ماگے رمضان دیا تسی بھی رمضان کا نالو ذرا بابا برکتہ ماگے رمضان دیا او سونے اللہ دی مہمان دیا دل مومن دے پر نور ہوئے اوچ خوشیاں دے مسرور ہوئے سن کے آیتاں قرآن دیا وابارون کا ماگے رمضان دیا اور جڑی فکر میں دینی چاہنا جوانا غور کری ذرائے لگا جاندار
رب دا پرونا جی او پھر قسمت دے نل آنا جی لگا جاندا رب دا پرونا جی او پھر قسمت دے نل آنا جی او کیا زندگیاں نے انسان دیاں آوارون کا مگے رمضان دیاں او برکت مگے رمضان دیاں حضرات فرض کی کر رہے ہیں مالک کائنات اپنا اعلان کر رہے ہیں مالک کائنات نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا ہے تیرا خالق تے میرا مالک اعلان کر رہے ہیں اللہ پاک اعلان کر کے کہہ رہے ہیں ایھا الانسان او آجا میرے بندیاں کیوں میرے کو دوری اختیار کر رہی ہیں کیوں میرے کو دور ہوتا جا رہے ہیں اللہ پاک دی قسمیں نہ راتاں دے اندر اٹھ گئے اللہ پاک نو تردے پھرتے اللہ پاک نو پکارتے رہیا کرو اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگتے رہیا کریے اپنی غلطیاں دے نادم ہو کے اللہ پاک دے کولوں معافیاں منگتے رہیا کریے کہ تم اپنے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے آئے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اندر اللہ پاک دے کرو 100 مرتبہ استغفار کریا کر دے جانا اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگیا کر دے جانا اپنے گناہاں دی توبہ میرے پاک نبی کریا کر دے جانا حالا اللہ پاک نے فیصلہ کر چڑیا ہے سونے تو معصوم خطا پیدا کیتا ہے اگلے بھی گناہ معاف تے پچھلے بھی گناہ معاف کر چڑے اور جنت کا دروازہ تسی کھولنا ہے پھر بھی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک دے نال انیاں محبتاں کر دے سن اتنا پیار اللہ پاک دے نال کر دے سن او کو بادشاہ سی نا تو نے 2 ملازم رکھے سی دوواں دی تنخواہ ایک دی تنخواہ زیادہ ایک دی تنخواہ کٹ او ایک دن ملازم آ کے پھر گیا نے کیا بادشاہ سلامت گل کی او بھی ڈیوٹی دیندا ہونی میری بھی ڈیوٹی ہونی تنخواہ اودی زیادہ میری تنخواہ کم کیوں ہوئے انہوں نے کہا کوئی نہیں میں انشاءاللہ تینوں دسدا پانی دا گلاس لے کے پانی دا گلاس لے کے آیا کھڑا گیا پانی دا گلاس ہاتھ پڑیا انہوں نے کہا چھڈ دے انہیں چھڈیا زمین تے گر گیا ٹوٹ گیا کہنے لگا ہے کہ کیتا ہے کہ تسی آپے کیا چھڈ دو تو میں چھڈ دیتا ٹوٹنا ہی سی دیکھ کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جا دوجے نوں بلایا پانی دا گلاس لے کے آیا او پانی دا گلاس لے آیا انہوں نے کیا چھڑ دیتا گلاس ٹوٹ گیا انہوں نے کہا کہ بدبختہ گلاس توڑ دیتا ہے انہوں نے کہا حضور غلطی ہو گئی بس گر گیا تو ٹوٹ گیا انہوں نے کہا بس تیرا آئی فائل وہ اپنی غلطیاں ماننے دا میرے تے نہیں پاؤندا غلطی میری بھی ہوئے یہ نہیں کہتا مینوں رب نے بیمار کر دیتا وہ ابراہیم نے کہتا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے حضرات آؤ یہ ضروری نہیں کہ بندہ سمجھے کہ میں گناہگار ہوں تو میری معافی مانگا ویسے ہی اللہ پاک سے بولو معافی مانگو اللہ دے دربار میں عزت ملے گی مقام ملے گا میرے پاک محبوب علیہ السلام اللہ پاک دے بولو معافی مانگے کر دے اللہ پاک دے سونے نے معافیاں منگ دے حتیٰ کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو واش روم اندر جاندے نے واش روم تے میرے پاک نبی باہر آندے نے اور نبی پاک دی زبان تے جملے جاری ہو جایا کرتے سی غفرانک اللہ میں تیرے کو معافیاں چاہنا وا تھوڑی دیر تیرے ذکر تو زبان میری رک گئی سی تھوڑی دیر تیرا ذکر نہیں کر سکیا اللہ سونے تینو یاد نہیں کر سکیا تھوڑی دیر میں قضاء حاجت واسطے بیٹھا اللہ میں تیرے کو معافیاں چاہنا وا اللہ یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا میرے پاک نبی دا اللہ پاک دے نال پیار ہے اور صحابہ کرام بھی اسی طرح اللہ پاک دے کو معافیاں منگیا کر دے ایک دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے نے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو آ کے فرماندے نے آقا سونے کو دعا دس دو جڑی اللہ پاک دے کول منگیا کرا کو دعا سکھا چھڈو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے اندر پڑھیا کرو جدو نماز پڑھو نا آخری تشہد اندر بیٹھو نا اوتھے بیٹھ کے اللہ پاک دے کول دعا کریا کرو اللہم انی
ظلمت نفسی ظلما کثیرا. میرے پاک نبی سکھاندے پے نے ابو بکر صدیق نو دعا سکھاندے پے نے. اللہ ابو بکر جدے بارے اللہ پاک نے فیصلہ کر چھڑیا ہے سو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما چھڑیا ہے اور قرآن پاک نے بھی اعلان فرما چھڑیا ہے. میرے محبوب نے اعلان فرمایا ابو بکر فی الجنہ, ابو بکر جنتی ہے. قرآن پاک نے اعلان کر کے کیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قرآن بھی جنتی کہنا ہے ابو بکر نو, اللہ پاک کے نبی بھی جنتی کہندے ہیں ابو بکر نو, بخاری بھی جنتی بول بول کے کہہ رہی ہے, مسلم جنتی کہہ رہی ہے, ابو داؤد جنتی کہہ رہی ہے, ترمذی جنتی کہہ رہی ہے. یعنی ایک ایک حدیث کی کتاب اور ایک ایک صحابی رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی کہہ رہے ہیں. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی نے دعا کی سکھائی ہے اے میرے ابو بکر اللہ پاک دے سمجھ چکیاں کر رب سونے کو معافی منگیا کر, نیما ہو کے رہیا کر, نیما ہو کے رہیا کر, اور اللہ پاک نو کیا کر ظلما کثیرا. اللہ بڑیاں غلطیاں کر بیٹھا, اللہ بڑے ظلم کر بیٹھا, اللہ بڑے پاپ کر بیٹھا. اللہ بلکہ ایک گل نہیں ہے, یہ پورے رشتہ داراں تے ظلم بھی یہ کرتا ہے, پورے رشتہ داراں نال زیادتیاں بھی ایندیاں نے, تے پھر بھی ناتا تو ہوتا ہے کہ میں ظلم کیتا کیڑا, میری غلطی کیڑی, مینوں وہ دسو جڑی میری غلطی اپنی غلطی منن واسطے تیار نہیں. تو میرے محبوب علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکھایا ہے. فرمایا سونے ابو بکر صدیق اللہ پاک دے سامنے کھڑے ہو کے اللہ پاک دے سامنے نماز پڑھتے ہیں, اللہ پاک نو کیا کر ظلما کثیرا. اللہ بڑیاں غلطیاں کر بیٹھا ہوں, اللہ بڑے مجرم کر بیٹھا ہوں. واللہ يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی نے کلمات سکھائے نے. اللہ پاک دے کولو معافی منگنی ہے, اللہ پاک دے کولو اپنے گناہاں دی معافی منگنی ہے, اللہ پاک دے سامنے عرض کرتے رہنا ہے اللہ میرے کو غلطیاں ہو گئی معاف کر دے, اللہ میں قصور کر بیٹھا ہوں, اللہ سونیا میں خطا کر بیٹھا ہوں, اللہ سونیا تو مینوں معاف کر دے. اور لوگوں سے بھی اپنے گناہاں نوں سامنے رکھیے, اپنی غلطیاں اللہ پاک دے سامنے رکھ کے اپنی غلطیاں حاضر کر کے اللہ پاک دے کولو معافی منگیے, رو رو کے اللہ پاک نو کہیے کہ اللہ پاک نو رو رو کے آواز دے دے کے اللہ پاک نو کہیے معافیاں دے کلم پہ اج پھر اللہ سونیا, معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا, گل اے پسند تینوں تیرے اللہ سونے. جیڑی زبان ہوندی ہے سراسی ہوندی ہے, پنجابی ہوندی ہے, عربی دیا دعاواں یاد رہے, عربی اندر یا جے نہیں نا تینوں دل کردا کہ شاعری اگر اپنے رب نو پکارا اور اپنے رب نال کو دکھ درد دیا گلاں کرا, تو شاعری بھی پڑھ تیرا رب وہ بھی تیریاں گلاں سمجھدا ہے. رو رو کے اللہ پاک نو کیا کر کہ معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا, گل اے پسند تینوں تیرے اللہ سونیا, وحدہ لا شریک بے نیاز کار ساز تو, اے دے وچ نہیں کوئی ہیر پھر اللہ سونیا. ان سارے کہہ رہی کہ معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا. ہو سکتا تھوڑے چکے تے بزرگ دی دعا قبول ہو جائے, اللہ ساری غلطیاں تے گناہ معاف کر دے. سارے پڑھو مل کے کہ معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا, سنیا کہ گل اے پسند تینوں تیرے اللہ سونیا. غفلت اندر مولا ساری عمر لگا لئی,
غفلت وچ ساری مولا عمر لگا لئی سر تئی گناہ والیا سر تئی گناہ والیا کیرل سونیا گل اے پسند تینوں تیرے اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج بڑی توجہ طلب ملائے اللہ پاک دے سامنے اکھاں گلیاں کر کے تے بلیاں ٹلیاں کر کے اللہ پاک نو آزاں دے کے کیا کر کہ چنگا یا مندا اخیر تیرا بندہ چنگا یا مندا مولا چنگا یا مندا میں چنگا یا مندا اخیر تیرا بندہ آندے آندے ہو گئی تھوڑی تیرے اللہ سون کتنی کو دیر ہوئی ہے اللہ 60 سال گزر گئے نے 70 گزر گئے نے اللہ کہنا پامے 80 گزر گئے نے ہونی آجا میرے دروازے تے آ کے کہہ دے گلیاں ٹلیاں کر کے کان گلیاں کر کے کہہ دے رو کے ماڑا جمنو کہہ دے کہ آندے آندے ہو گئی تھوڑی تیرے اللہ سونیا اور پھر بڑے مان اللہ پاک رو کیا کر تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی ٹانا دا مقابلہ کی سیر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں تیرے اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا تو حضرات عرض کی کر رہے ہیں خالق کائنات کا قرآن اعلان کر رہا ہے مالک کائنات نے قرآن پاک نے بیان فرمایا اور خالق کائنات فرما رہے ہیں ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک حضرات اللہ پاک اعلان کر کے کہہ رہے ہیں آجا آجا میرے بندیاں جلدی میرے دروازے تے واپس آ جائے نوجوانہ غور کریا کرنا سوچیا کر جے تے عمر 20 سال ہے اجے تے عمر 25 سال ہے اللہ بخشے دادا جی 80 سالاں تے ہو کے مرے سال میں بھی 80 سال عمر پاواں گا ویرا زندگی دا پتہ کوئی نہیں کڑے موڑ تے دی شام ہو جائے اللہ واللہ اللہ ویکھ جا کے قبرستان پھرے نے او بھی اسی امید تے گناہ کر دے گئے کہ بڈھے ہو کے توبہ کر لواں گے بڈھے ہو کے معافی مانگ لواں گے جوانی ٹل جائے گی تے معافی مانگ لواں گے نانا ویرا اے نہ سوچیا کر تے او دا ایکسیڈنٹ ہویا تا دنیا تو چلا گیا ہے میں تے بالکل ہٹا کٹا میں کڑا دنیا تو چلے جانا ہے او تے بیمار سی تا دنیا تو ٹر گیا میں تے عمر 70 سال پاواں گا میں تے 80 سال پاواں گا اے تے اللہ پاک دی مرضیاں نے اے اللہ پاک نو پتہ ہے آجا آجا ویرا جدوں موقع مل جے اللہ پاک دے سامنے رو لیا کر اللہ پاک دے کولوں معافیاں منگیا کر آ ویکھ میں انہاں لوکاں دیاں گلاں کرائے جنہاں لوکاں نوں اللہ نے قرآن نے جنتی کیا ہے پھر بھی اللہ پاک دے کولوں ہر ٹائم معافیاں منگدے رہندے نے اللہ پاک دے کولوں گناہاں دیاں معافیاں منگدے رہندے نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیرانے پیر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین دے بابا کریم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر دے تاج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا شاگرد ابو داؤد اندر روایت موجود ہے ترمذی اندر بھی موجود ہے انہاں دا شاگرد حضرت ربیعہ علی بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے پہنچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے پہنچے نے کسے کم واسطے گئے نے فرمان لگے میں ویکھیا کہ پیارے دی تیاری کردے پے نے علی پاک تیاری کردے پے نے کتے جان دی سواری سامنے کھڑی کیتی ہوئی ہے اور سواری تے بیٹھن لگے نے سواری تے سوار ہون لگے نے اور اپنی زبان چوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھ دے نے بسم اللہ تین دفعہ پڑھیا پیارے علی نے بسم اللہ بسم اللہ پھر چوتھی دفعہ حضرت علی پڑھ دے الحمدللہ مطلب کیجئے
اللہ سونے سواری نو اللہ سونے ایڈی وڈی سواری دے علی نو بٹھا چھڈیا اے علی دا کمال نہیں مولا تیری رحمت دا کمال ہے اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرنا وا سواری تے بیٹھ کے اللہ پاک دا ذکر کردے پینے سواری تے قدم رکھدے پینے اللہ پاک کو یاد کردے پینے کر ذکر خدا دا ہر ویلے لڑائیاں وچ کی رکھیا او کر ذکر خدا دا ہر ویلے لڑائیاں وچ کی رکھیا او سدا رہنے دنیا دے میلے لڑائیاں وچ کی رکھیا ذکر خدا دا بڑا انمول ذکر خدا دا بڑا انمول ہر دم ذکر دی بولی بولے او کم آوے گا اوکھے سوکھے ویلے لڑائیاں وچ کی رکھیا صدا رہنے نہیں دنیا دے میلے لڑائیاں وچ کی رکھیا کوٹھیاں بنا لو محل بنا لو کوٹھیاں بنا لو محل بنا لو لکھاں باڈی گارڈ پاوے نال رکھا لو او وچ قبر تے جانا اکیلے لڑائیاں وچ کی رکھیا او صدا رہنے نہیں دنیا دے میلے لڑائیاں وچ کی رکھیا حضرات غور کرنا ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو اپنی سواری دے سواروں دے پہنے اللہ پاک دا ذکر کر دے پہنے نوجوانہ غور کریا کر گاڑی اللہ پاک نے دیتی ہے کار اللہ پاک نے دیتی ہے اے دے دے پہ ذکر بھی اللہ پاک دا کریا کرے اللہ پاک کو خوش کریا کرے سب تو پہلے سواری بھی رکاب تے پیر رکھے آئے تے کی پڑھ دینے تین دفعہ پڑھ دینے بسم اللہ پھر جدو سواری تے بیٹھ گئے پھر پڑھ دینے الحمدللہ اللہ جی تیرا شکریہ ادا کرنا وا سواری چلنے لگی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان تے جملے جاری نے سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون دعا پڑھی جاتے ہو دعا پڑھنے نے پیارے علی کل بیٹھ کے سواری تے بیٹھے نے سیدنا علی 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 گزارا در کرنا سوکھا ہے پیارے علی دا عقیدہ اپنانا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نقش قدم کا چلنا حضرات آؤ پوچھو اہل حدیث سے شیر کھولو اللہ دے فضل و کرمنا دعاوا میرا حسن ظن ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے قوم دے بچیاں کو بھی یاد نے دعاوا الحمدللہ سارے بزرگاں کو یاد نے آؤ بھی لوگ عمل دی ضرورت عمل دی ضرورت ہے انہاں گڈیاں نو گانیاں تو پاک کریے اپنی سواریاں نو یہ فحاشی تو پاک کریے گاڑی اندر بیٹھ کے اللہ پاک دا ذکر کریا کر ورنہ دیکھیں گے اللہ دی قسمیں گانے چل رہے نے اور سڑک تے لاشاں تڑپدیاں پیاں نے ایکسیڈنٹ ہو جاندے نے گاڑیاں دی آواز اسی طرح جاری ہے اور جواناں دیاں لاشاں تڑپ رہیاں نے کی رب دے گھر جا کے اللہ پاک دے ہاں منہ مکھاواں کے گانے سنتے سنتے دنیا تو ٹر گئے کنا اندر ٹوٹیاں لیا سنتے سنتے دنیا تو ٹر گئے آؤ اپنی زندگی پہ حیائی تو پاک کریے عرض کر رہا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماندے نے اور سواری تے بیٹھ جاندے نے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھدے پینے اللہ سونے سواری تو میرے مسخر کر دیتی ہے اللہ میرے تابع کر دیتی ہے اور نال کی کہنے نے اللہ جی آج تے سفر کسے شہر کی طرف جانے آئے آج تے میں کسے شہر کی طرف سفر کر کے جانے آئے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ اللہ ایک ویلا من والا ہے میں سفر علی نے تیرے وال بھی کرنا ہے اللہ میں پلٹ کے تیرے کو جانا ہے اللہ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک دے اللہ پاک دا ذکر کر دے میں نے اور نال نال یاد دلان دے پہنے کہ واپس قلعے کو جانا ہے لیکن ساڈا پتہ کی حال ہے جو مر جانے ہیں نا حاجی صاحب فوت ہو گئے جوان دنیا تو ٹر گیا
پھر کہتا ہر بی بی کہتی انا للہ و انا الیہ راج اللہ کا اللہ کی طرف چلا گیا ہے، ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا۔ پھر ہر بزرگ، ہر جوان، مولوی صاحب سپیکر اعلان کریں گے، حاجی صاحب اعلان کریں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کا تھا اللہ کی طرف چلا گیا، ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹو بھائی، زندگی اندر لوٹ کے آؤ، آج موقع جی اللہ پاک کی طرف لوٹ کے آؤ، آج لوٹ کے آؤ گے کل جنہوں اللہ لٹائے گا پھر مزہ کچھ اور ہوئے گا۔ پھر آسمانت اللہ پاک کی طرف آواز آ جان گیا، خالق کائنات کی طرف آواز آ جان گیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربی کی راضیت مرضیہ۔ پھر اللہ پاک اعلان کر کے کہہ دیں گے آجا میرے بندیاں، آجا میرے بندیاں، میرے ذکر سے نال اپنے نفس کو مطمئن کرنے والے ہیں، میرے تے راضی رہنے والے ہیں، میرے فیصلے سے راضی رہنے والے ہیں، آجا میں تیرے واسطے جنت کے داخلے بنا دیتے نے، میں جنت کے گیٹ کھول دیتے نے، میں جنت کے دروازے کھول دیتے نے۔ حضرات کو جو فرما رہا ہے، میں عرض کی کر رہا ہوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ پاک کی طرف سے پلٹ کے جانا ہے، اور پھر حضرت علی کی فرمانے ہیں اجے سمادھی کے بیٹھے نے، سمادھی دھیمے دھیمے چلنا شروع ہو گئی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کہنے نے الحمدللہ، پھر کہنے نے تین دفعہ اللہ اکبر، تسی بھی پڑھ لو اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے ذکر کرتے پہنے جڑی بات میں لے کے جانا توجہ کرنا برائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے جا رہے ہیں دعا، اینڈ تے جڑی دعا پڑھ دے نے غور کرنا توجہ کرنا برائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمانے نے سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنبی۔ اللہ پاک دے کولوں معافیاں منگنے کہندے نے اللہ پاک دی تیری ذات پاک ہے، اللہ تحقیق میں بڑی جان تے بڑے ظلم کر بیٹھا میں، اللہ سونیا تو میرے گناہاں کو معاف کر دے، اللہ میری غلطیاں معاف کر دے، اللہ میری خطاواں معاف کر دے۔ اور نال کی فرمانے نے لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ پاک نو کہنے نے اللہ سونیا جے تو معاف نہ کیتا مولا میں کیڑے پاسے جاواں گا، کون مینوں معاف کرے گا؟ ہوندا ہے نا خاندان اندر کوئی بندہ ایسا ہوندا ہے پورے خاندان اندر ایک ادا بزرگ ایسا ہوندا ہے، ایک ادا وڈیرا ایسا ہوندا ہے کہ اودے کو بندہ جا کے بیٹھ جاوے نا کہ حضرت جی بابا جی کہ تسی معاف کر دیتا نا باقی سارے بھرا راضی ہو جان گے، گل صرف تہاڈی تے مکدی ہے، تسی کہہ دو میں معاف کرتا سارا خاندان راضی ہو جائے گا۔ اللہ پیارے علی فرما رہے ہیں کہ اللہ تو راضی ہو گیا پھر ستے خیرانے، پھر تو سارے راضی ہو جان گے، سارے مطمئن ہو جان گے۔ ایک کون کہہ رہے ہیں؟ علی پاک کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں کو اللہ نے دنیا سے جنت کے سرٹیفکیٹ دیتے نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک دے کو معافی مانگ دے پہنے، اللہ پاک دے کو اپنے گناہاں دی معافی مانگ دے پہنے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جملے پڑھن تو بعد یہ دعاواں پڑھن تو بعد اللہ پاک دے نبی دے صحابی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان وال چہرہ کیتا تے مسکرانا شروع کر دیندے نے، ہنسنا شروع کر دیندے نے۔ حضرت علی بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے اے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے باقی گلاں تے ساریاں ٹھیک نے پر آسمان وال منہ کر کے ہسن دا مقصد کی ہے، مسکران دا مقصد کی ہے؟ اے تے گل سمجھ آوندی ہے کہ فاغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ اے گل کر کے تے ہسن دا مطلب کی ہے؟ آسمان وال ویکھ کے مسکرائے کیوں؟ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی فرمایا؟ حضرت علی فرماتے ہیں او علی بن ربیعہ میں اپنے محبوب دے کولوں جدوں دعا سنی سی، اپنے کملی والے دے کولوں جدوں دعا سنی سی، میرے پیارے آقا نے دعا پڑھن تو بعد نبی پاک نے آسماناں وال منہ کیتا سی اور میرے مصطفیٰ بھی ہنس پے سن، میرے نبی پاک دے چہرے تے مسکراہٹ آئی سی، اور میں اپنے محبوب دے کولوں پوچھیا سی آقا سونے مسکرائے کیوں گے، سونے ہونٹاں تے تبسم کیوں آیا؟ اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے علی جدوں بندہ کہندا ہے نا فاغفر لی، آسمان دا اللہ خوش ہو جاندا ہے۔
جو بندہ کہنا نا فاغفر لی، اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ پاک نے محبوب نے فرمایا آسمان تے اللہ اپنے بندے ول ویکھ کے ہس دے نے، بڑے خوش ہوندے نے، میرا بندہ میرے کو معافی منگن واسطے آ گیا ہے، اللہ اللہ۔ اور حضرت علی دی محبت ویکھو نبی پاک دے نال، حضرت علی دا پیار ویکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال، دعاواں دے الفاظ بھی یاد کیتے نے، ایک ایک لفظ بھی یاد کیتا ہے، اور میرے پاک نبی تے ہونٹاں دی مسکراہٹ نو بھی مس نہیں کیتا ہے، وہ بھی یاد کر کے رکھے آئے، میرے پاک نبی میں مسکرائے سا پیار ہوئے تے ایسا ہوئے، تو ہم بھی دعوت فکر دینا چاہنا کہ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال جدا جدا کیتا ہے کہ ہونا چاہیے وہ پڑے گا میرے نال کہ اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، قولی ہی نہیں عملی بھئی، قولی ہی نہیں عملی اظہار ہونا چاہیدا، اللہ دے حبیب نال۔ ڈنڈی مارتے ہیں سارے پڑھو نا، بزرگاں نو چھٹی باقی جوان تے سارے پڑھو نا، اللہ دے حبیب نال۔ ہاں جی اچھا جی جوان تھکے ہوئے نے ماشاءاللہ پڑھو دے لو ان کا نامہ آ گیا، نامہ لا دے ذرا بولو گج کے بولو ذرا، اللہ دے حبیب نال۔ ماشاءاللہ کتنی سونی پڑھی بہنوں سونی تسی پڑھتے جی ماشاءاللہ پڑھو پھر، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا، گلی باتی ہی نہیں عملی اظہار ہونا چاہیدا، تابع دار بننا ہے جی محبت رسول دا، پڑھ لے قرآن من لے حکم رسول دا، شرک دا نہیں بندے نو بخار ہونا چاہیدا، بھئی اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ اور دوسری گل ہے پیار کیوں ہونا چاہیدا، حق بھی بننا ہے، صورت تے سیرت جی دی جگ نالو آلائے، شان تے مقام جیدا، شان تے مقام جیدا، سب نالو بالائے، ایسے پیارے دے غلاماں چ شمار ہونا چاہیدا، بھئی اللہ دے حبیب نال، او بھئی رب دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ حضرات تو جو فرماؤ رہا ہے میں عرض کی کر رہی ہوں، آجو آجو اللہ پاک دے دروازے تے لوٹ گئے، آجو خالق کے کہنا دروازہ دے کے کہہ رہے ہیں ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، خالق کے کائنات اعلان کر رہے ہیں، اور کہ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے آئے، اللہ پاک نے فرمایا جنہیں بندے واپس آ جان گے، 70 سال سے عمر گزر گئی، 80 سال سے گزر گئی، بے شک 90 سال گزر گیا نے، آج آجا بابا 70 سال سے تاش کے لیے تو 70 سال سے پھٹیاں تے گزار چڑے نے، آج صفا تے آ کے بیٹھ گیا، اللہ پاک اعلان کر کے کہہ رہے ہیں آجا سچے دل نہ صدقے دل نہ میرے سامنے آ جائے، اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہے آئے، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ فرماتے ہیں میرے مومنا او میرے مسلمان بندے آجا میرے نہ پکیاں یاریاں نہ لائے، میرے نہ پکی پکی صلح کر لے، پر گل اے سچے دل نہ ڈنڈی نہ ماری، میرے نہ تو نمبریاں نہ کری، سچی سچی گل کر کے آئی، ہن جو میرے دروازے تے آیا ہے یہ چوری چھڑ آیا تو پھر چھڑ یا، یہ تاش چھڑ دیتی تے چھڑ دے، یہ جوا چھڑ دیتا تے چھڑ دے، یہ آوارہ محفلاں چھڑ دیتیاں تے پکیاں پکیاں چھڑ دے، توبۃ نصوحا، اور سچے دل نہ میرے دروازے تے آ کے بھیجا، اللہ پاک کی فرما رہے ہیں میں پچھلیاں نہیں چھیڑاں گا، پچھلیاں گلاں نہیں کراں گا، پچھلیاں گلاں نہیں کراں گا، یہ کون کہہ رہا ہے یار، یہ اسی بھی اپنا لیے، اسی بھی اگر یہ ذریعہ بنا لیے ساڈا بھی دل ادا نہ ہو جائے کہ جے کو معافی مانگن آ جائے پھر پچھلیاں چھیڑنیاں،
ہاں تے ایتھے کندی اج تک تے پراں جو مینوں پہلو کر لین دو پچھلیاں میرے اندر بہت بال ہے مینوں کڈ لین دو کرا مینوں ٹھنڈا کر لین دو پھر صبح ہوے نہ ہوے ایکرا پچھلیاں جڑیاں 80 سالاں دیاں نے او میں پٹڑیاں نے او بھائی جدوں کو بوئے تے آ جے پھر پچھلیاں نہیں کھولی دیاں پھر کہدا ٹھیک ہے تو آ گیا اللہ دی سپرد ہن میں تینوں معاف کر چھڈیا کوئی بات نہیں سینے لا لیا کر محبتاں تقسیم کریا کر اج تو معاف کرے گا کل رب تینوں معاف کرے گا مخلوق تے رحم کرے گا مولا تیرے تے رحم کرے گا آؤ میں نال اے بھی دعا کرنا چاہنا میرے مولا کریم اگر کوئی بھرا آپس لڑیا ہے مولا تیرے کو دعا کرنی اللہ انہاں دے دل نرم کر دے آپس اندر محبتاں پیدا کر دے عید دی نماز تو پہلے اللہ جفیاں پوا دے اللہ انہاں نوں محصولہ کرنے توفیق عطا فرما دے تو حضرات درس کر رہے ہیں اللہ پاک فرما رہے ہیں خالق کائنات اعلان کر کے کہہ رہے ہیں آجا میرے بندے پکی صلح کرنا میرے نال توبہ نصوح کرنا سچے دل نال میں اللہ پاک دے نال کہ معافیاں منگ لے صلح کرنے میرے نال خالق کائنات نے فرمایا آسان ربکم يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تو سچیاں یاریاں لائے گا سچی سنا کر میں گا کے جدو میرے دروازے دے آ کے منہ ٹلا جا کر کے کہے گا ربی اغفر لی اور میرے مولا مینوں معاف کر دے میرے اللہ مینوں معاف کر دے سجدے پہ کے نفلی سجدے اندر پہ کے جو ہوندے پڑھی جام دے اندر پنجابی ہوندی ہے عربی ہوندی ہے نک رگڑی جا پیشانی رگڑی جا آسمان والے اللہ نو کہی جا فاغفر لی ربی اغفر لی مولا مینوں معاف کر دے اللہ تو معاف نہیں کرے گا میں کیڑے دروازے تے جاواں گا میرا تے دروازہ کوئی نہیں اور مینوں کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا اللہ میں تیرے دروازے تے آ کے بیٹھ گیا ہوں یہ اللہ پاک دے کولوں معافیاں منگنیاں نے خالق کائنات نے قرآن پاک سورہ تحریم اندر فرمایا میں غلطیاں بھی معاف کر دیاں گا گناہ سارے معاف کر دیاں گا اور اس بندے کو جنت دا داخلہ عطا کر دیاں گا میں جنت دیاں مہمانیاں عطا کر دیاں گا جیڑا بندہ میرے کو آ کے اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگے گا اپنی غلطیاں دیاں معافیاں منگے گا اور سیدہ عائشہ صدیقہ تو رضی اللہ تعالی عنہ ماں جی عائشہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مینوں پتہ چل جائے میں لیلۃ القدر دی رات پا لواں پتہ چل جائے کہ کڑی لیلۃ القدر دی رات دی گزر رہی ہے رب کولو کی منگا میرے محبوب نے کی فرمایا سی اس ویلے سیدہ عائشہ دی گود اولاد نو خالی سی نہ بیٹا سی نہ بیٹی سی یہ نہیں فرمایا عائشہ بیٹا مانگ رب کولو اللہ کو اولاد دا سوال کری بیٹی مانگ لوی رب کولو اولاد دا سوال کر لوی رب کولو اللہ اولاد مانگنا گناہ نہیں یہ تو نبیوں دی سنت ہے لیکن میرے محبوب نے سیدہ عائشہ کو کی فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تینوں پتہ چل جائے نا رات گزرتی پئی ہے یہ لیلۃ القدر دی کڑیاں گزرتیاں پئیاں نے اللہ پاک دے سامنے بیٹھ جا اور اللہ پاک نو کہنا شروع کر دے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی مولا تو معافیاں کو پسند کرتا ہے مولا مینوں بھی معاف کر دے یعنی اللہ پاک دے کولوں معافی مانگ لوی اللہ اللہ ساڈے سین اندر بڑے بڑے سوالات نے لیلۃ القدر دی رات مل جائے آ بھی منگ لواں شریکاں دا پلاٹ بھی منگ لواں نال دا پلاٹ بھی منگ لواں او بھی دکان منگ لواں پر اللہ پاک دے محبوب نے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی فرمایا نہیں بھی عائشہ اگر رات مل جائے لیلۃ القدر دی کڑیاں مل جانا اللہ پاک دے کولوں گناہاں دی معافی منگ لینا اور کتنے خوش قسمت لوگ نے جڑے اللہ پاک دا قرآن مسجد اندر آ کے پڑھدے نے اور قرآن مسجد اندر آ کے سننے نے قاری صاحب بڑیاں سونیاں دعاواں پڑھ رہے سن بڑے پیار دل دعاواں مانگ رہے سن انہاں دے پیچھے آمین کہنے نے اللہ پاک میں خوش بڑے خوش نصیب ہو جنہاں اللہ پاک دے قرآن دی مکمل تلاوتاں سنیاں نے اور مسجد اندر بیٹھ کے سنیاں نے اور آؤ قرآن پاک دے بارے بھی بات کر کے اپنی بات نو کے چلاواں میں پیار تے محبت نہ کہنا چاہنا وا کہ اللہ دے پاک کلام چوں قرآن دا رتبہ وکھرا ہے
اللہ دے پاک انہوں افطاری کرائی انہوں فرمائشاں تو پوریاں کرنی ہیں تو جو فرماؤ ذرا اللہ دے پاک کلام چو قرآن دا رتبہ وکھرائے جویں نبیاں چو سب نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرائے اور توجہ کرنا ذرا بڑے پیار والا جملہ توجہ فرماؤ ذرا جبریل امین سدرا تک گئے سرکار خدا دے کول گئے سارے کہہ لو معراج اونچیاں شاناں میرے محبوب دیا آؤ توجہ فرما ذرا جبریل امین سدرا تک گئے سرکار خدا دے کول گئے معراج دی رات نے دس آئے انسان دا رتبہ وکھرائے معراج دی رات نے دس آئے انسان دا رتبہ وکھرائے ایک اور بڑا بڑے پیار والا ہے ہر جان نے ایک دن جان آئے جدو موت نے آن بلانا ہے ہر جان نے ایک دن جان آئے جدو موت نے آن بلانا ہے پر جیڑی نکلے محبوب دے قدماں وچ دعا کرو اللہ جڑے آجی گئے نے اللہ صحیح سلامت واپس لے کے آئے مولا میرے جے گناہگار نوں لے جے تے بے شک اللہ اوتھے موت عطا فرما دے اللہ مدینہ منورہ دی موت عطا فرما دے آؤ غور فرماؤ توجہ فرماؤ ذرا اس واسطے پیار تے محبت نہ کہنا چاہنا ہر جان نے ایک دن جان آئے جدو موت نے آن بلانا ہے جیڑی نکلے محبوب دے قدماں وچ اس جان دا رتبہ وکھرائے تو حضرات میں عرض کر رہے آؤ ارادہ رحمت والیاں اللہ دیا رحمتاں لوٹ کے لے جائیے اللہ دیا رحمتاں نو سمیٹیے اور آپ بھی رحمتاں بانٹیے آپ بھی شفقتاں تقسیم کرو او اللہ پاک دا قرآن ایک اور جگہ تے خالق کائنات نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اعلان کرنے آئے کہ خالق کائنات نے فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ پاک اعلان کر کے کہہ رہے ہیں وہ میرے بندے میری رحمت نہ امید نہ ہویا کرو مایوسیاں نہ کریا کرو مایوسیاں تے کافراں دا کم ہے مسلمانو اللہ پاک دی رحمت ہر ویلے امید رکھیا کرو اللہ پاک دی رحمت تے بھروسہ رکھیا کرو اللہ دی رحمت تے امید رکھیا کرو گناہ جتنے بھی ہو چکے نے غلطیاں جتنی بھی ہو چکیاں نے آؤ 70 سال بھی اگر غلطیاں کر بیٹھے ہو اللہ پاک کے دروازے تو مایوس نہیں ہونا ہے اللہ دی کچہری تو مایوس نہیں ہونا ہے اللہ اللہ ایک دن میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دو بندیاں دا واقعہ سنایا ابو داؤد شریف اندر موجود ہے میں تو ہم سنانا چاہنا ہے بنی اسرائیل میں آپ نے فرمایا دو بندے نے ایک بیچارہ بڑا نمازی پرہیزی تقوی اور جناب بڑے ذکر و اذکار اللہ پاک دے کرنے والا دوسرا ذرا نمازاں پڑھنے سادیاں جیاں اور ذرا پیچھے پیچھے رہنے والا غفلتاں سستیاں دا شکار انہیں ہر ویلے نوں تنبیہ کرتے رہنا آوی گناہ چھڑ دے اوی چھڑ دے اوی چھڑ دے اوی چھڑ دے ایک دن نہ غصے اندر آ گیا اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا انہیں اپنی زبان جو جملے کر دیتے ہیں کہنا خلینی وربی ومنو میرے رب تے چھڑ دے نہ انیاں میریاں فکراں کریاں کر میرا معاملہ میرے رب تے چھڑ دے میرا معاملہ میرے اللہ پاک دے سپرد کر دے اللہ اللہ یہ دونوں آپس اندر غصے ہو گئے نے ناراض ہو گئے نے صوفی صاحب کو غصہ آ گیا انہیں غصے اندر آ کے اللہ پاک دا بندہ کی کہنے لگا ہے یہ غصے اندر آ کے کی کہنا ہے واللہ لا يغفر الله لك
ولا يدخلك الجنہ. اے صوفی صاحب نے فتویٰ لا دیتا ہے کہ پکی گل ہے اللہ پاک نے تینوں معاف ہی نہیں کرنا ہے, اللہ نے تینوں بخشنا نہیں, اور نہ تو جنت کے اندر جا سکتا ہے, نہ اللہ پاک نے تینوں بخشنا ہے, نہ تو جنت کے اندر جائے گا. اللہ 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 پاک نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک دے کول دوویں بندے دنیا تو ٹر گئے نے, دوواں دیاں روحاں اللہ پاک دے سامنے پیش کی دیاں گئیاں نے, دوواں دیاں روحاں اکٹھیاں ہو گئیاں نے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے صوفی صاحب کو بنا لیا ہے جنہاں دے تے فتویٰ لا چھڑیا سی کہ والا یدخلک الجنہ, نہ اللہ پاک نے تینوں معاف کرنا ہے اور نہ تو جنت کے اندر جائے گا. اللہ پاک فرماندے نے دس میرے بندے تینوں میری رحمت دے اختیار کنے دے چھڑے, تینوں جنت دے دوزخ دیاں ٹکٹاں کنے دے چھڑیاں, تو میرے بندے نوں میری رحمت تو نہ مایوس کر رہا ہے. میں تے اللہ اعلان کر رہا ہاں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا ہے, اللہ پاک دی رحمت تو امید نہیں ہونا ہے کہ تو دنیا تے لوگاں نوں میری رحمت تو دور کردا رہا ہے, تو دنیا تے فتوی لا لا کے لوگاں نوں میرے مسجد تو دور کردا رہا ہے. ایتھے بھی ہوندے نا کئی مصیبتاں دے بابے جو کہ ایتھے یار غصہ نہ کریا جے, میں ویسے پہلی دفعہ آیا تو میں نے تھوڑے مزاج تو واقف نہیں ہے, ہر جگہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا ہوتا کہ وہ جناب مسجد اندر کہنا منڈیاں کا کی کام ہے, نہیں ہوں آ کے تکاف سے پہ گئے پورا سال تو مسجد نہیں بڑھیا, یہ ہوں کی لینا ہے تکاف کا ہے پورا سال مسجد نہیں بڑھتے. جدن جلسہ اندر پہلی سب جملے نے جو کہ مولوی درس دین آ جائے پہلی سب جملے نے نماز پڑھن واسطے کہ جمعے کے وقت نہ نہیں آتے, وہ بھائی جڑا آندا ہے انہوں آن دیو جیویں اللہ کہاندا. میں فیصلہ آباد اندر بزرگ نے کہنی دی داڑھی ماشاءاللہ, ایک دن نہ بیٹھے تھے حسن ڈا پہ کہنے لگے قاضی صاحب اے چابیاں نہ انہاں ساریاں کاٹ کے ہاتھ وچ پڑھ لیاں, کہندے اللہ جاندا چول کھانا آیا پھسے آ گیا. مسجد ساری دی ذمہ داری کول ہے, اذانہ میں پڑھنا, مسجد دے تالے میں کھولدا, گلے میں کھولدا, سارا مسجد دا نظام چلا رہا. ایویں کہندے لگ دیا ٹپ دیا دل چ آسی بھابیاں دی مسجد چول تے کھا کے ویکھی کتھاں دے اگلے چول کھان آیا پھس گیا. یار جو تکاف تے آ کے سال بعد بیٹھا ہے نا تے تو دے ہے کسے چرسی نو منڈا 10 دن, ایک 10 دن دے منڈا کسے چرسی نو, ویکھی نکھار کیویں دا ہوندا, پچھاڑیاں منڈا باچ جو مرضی کردا رہی تیرے ہاتھ نہیں آئے گا. بابا جی کمزوری ساڈی ہے, قاری صاحب کمزوری ساڈی ہے, ساڈے چ کمی ہے, وہ ساڈے کول آ کے بیٹھ گیا 10 دن, اسی 10 دن اندر انہوں نمازی نہیں بنا سکتے. اسے چرسی نو پھڑاؤ جا کے اللہ جاندا 10 دن پورا چرسی بنا دے گا, دوبارہ واپس نہیں پلٹ کے آئے گا. ایک کمی میرے اندر ہے, ایک کمی ساڈے اندر ہے, اسی آن والیاں نو کیش نہیں کر دے, آن والیاں نو اس طرح دا واعظ اور نصیحت نہیں کر سکتے. انہاں دے کول بہو, انہاں نال محبتاں کرو, انہاں نال پیار کرو, ایسا پیار انہاں دے نال پاؤ کہ دوبارہ مسجد تو باہر نہ جان. تو حضرات صوفی صاحب نے فتویٰ لا دیتا, خالق کائنات دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, اللہ پاک کی طرف اعلان ہو رہا ہے, خالق کائنات نے فرمایا وہ جڑا بندہ جن نے کیا سی نا خلیلی و ربی, میرے معاملے میرے اللہ پاک دے چھڑ دے, میں اللہ پاک دی رحمت یعنی امید رکھن والا ہاں, میرے معاملے میرے اللہ پاک دے چھڑ دے. اودے بارے خالق کائنات دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا, اللہ پاک نے اودے بارے اعلان کر دیتا ہے فادخل الجنت فادخل الجنت برحمتی, او جا میرے بندیا تو میری رحمت دے نال میری جنت دا مہمان بن جائے, میری جنت دے اندر داخل ہو جائے. یہ جن نے فتوی لائے, جن نے کفر دے فتوی لائے, جن نے جناب اللہ پاک کی رحمت تو دور کیتا ہے, او دے بارے بھی اعلان کر دیتا ہے. اللہ پاک نے اپنے فرشتے کو آرڈر دے دیتا ہے, فرشتے کو حکم دے دیتا ہے اذهبوا به الى النار, اس بد وقت نو پڑھ کے جہنم اندر رسید کر دے. میرے بندیاں میرے تو دور کردا سی, میرے بندیاں نو میری رحمت تو دور کر رہا سی, اینو جہنم دے اندر چھوڑ دو. حضرات عرض کی کرنا چاہنا وا, آج اللہ پاک دی رحمت ہوئی رکھ کے اپنے گناہوں نو اپنے غلطیاں نو سامنے رکھ کے اللہ پاک دے کولوں معافی منگیا کریے, اللہ پاک دے کولوں اپنے گناہاں دی توبہ کریا کریے, اللہ پاک دے سامنے آ کے رو کے اللہ پاک دے کولوں گناہاں دی معافی منگ لیے. اور خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے, فرمایا ما غرک بربک الکریم,
خالق کائنات کہہ رہے ہیں او لوگوں تیرا اللہ بڑا رحیم بڑا شفیق ہے، یعنی رب تینوں دسنا چاہتے نے میں تے بڑا رحم کرنے والا وا، تو کہڑے اپنے اکھیں اندر پہ کے میری ذات تو دور ہوتا جا رہا ہے، آخر کتنی کو دیر جائے گا، آخر تے میرے کو واپس آنا ہی ہے، اج زندگی اندر آ جا، اج اپنی حیاتی اندر میری طرف لوٹ کے آ جا، اج موقع ہی آ جا میں رب دے نال صلح کر لے، ورنہ قیامت والے دن پھر کوئی معافیاں نہیں مل گیاں۔ معافی دا وقت کیڑا ہے وہ بھی خالق کائنات نے قرآن اندر اعلان فرما چھڑیا، اللہ پاک کا قرآن اعلان کر رہا ہے، خالق کائنات نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا ہے، خالق کائنات نے فرمایا لوگو جتنی دیر تک موت نہیں آتی اتنی دیر تک اللہ پاک دے کولوں معافی منگ لو، اپنے گناہاں دی توبہ اللہ پاک دے کولوں کر لو، جدوں سامنے فرشتہ نظر آ گیا، جدوں سامنے فرشتہ نظر آ گیا، جدوں سامنے موت دا فرشتہ نظر آ گیا، اور ساڈا حال کی ہے بابے دا کوڑو وج رہا ہے، دنیا تو جان رہا ہے، سیانے سیانے لاگے بیٹھے کہندے بس بھئی ہن آخری ویلا ہے، ادھروں کڈو 1000 دا نوٹ بابے دی تلی تے رکھو تو کتے دیو جا کے مسجد سے یار جے ساری عمر نہیں دیتا تے ہن رہن دے پھر تے جان دے کے پہلو تو بڑا گھٹ گھٹ کے رکھیا گتنی کو کہ نہیں دینے کسی نو نہ بسیندے دینے تے نہ پوتریاں نو دینے نے نہ کسی پوت نو دینے، سوال کے رکھنے نے گل پاوے جان جے بندر پر دینے نہیں کسی نو، ہن ہاتھ تے لوا کے بابے دی دنیا تو چل گئے نے، ہن پیسے ہتھاں تے لا کے مسیتیں دتی جا رہے نے۔ حضرات آؤ زندگی اندر توبہ کرو، زندگی اندر اپنے رب کو اپنے گناہاں دی معافی منگو، اور میرے محبوب نبی کریم جناب محمد ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ شہزادہ اہل حدیث حضرت مولانا محمد الیاس مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی الحمدللہ تشریف لے آ چکے ہیں، انشاءاللہ بلا تاخیر انہاں دا خطاب شروع ہو جائے گا۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں صحابہ نے سوال کیتا یا رسول اللہ تسی بھی اللہ دی رحمت نال جنت جاؤ گے؟ میرے محبوب نے فرمایا ائی یتغمدنی اللہ برحمت، اللہ مینوں اپنی رحمت دی چادر تے لپیٹ کے اللہ جنت عطا فرما دیں گے۔ تو میرے بھائی آؤ اللہ پاک دی رحمت امید رکھیے، اللہ دی رحمت و مایوس نہ ہوئیے، انشاءاللہ اللہ دنیا بھی بہتر کر دیں گے، اللہ آخرت بھی بہتر کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔